أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. کہ الف لام میم یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں. یہ ہے وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہے، چاہے آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے. یہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے جس کی میں نے تلاوت کی اور اس کا لفظی ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا. سورہ بقرہ قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے. اس میں 286 آیتیں ہیں اور یہ ایک مدنی سورہ ہے. بقرہ کے معنی گائے کے آتے ہیں، چونکہ اس سورہ کے اندر بنی اسرائیل کے گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ موجود ہے، لہذا اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا. عام طور سے قرآن مجید کی جتنی بھی سورتیں ہیں جو بھی ان کا نام ہے، سورہ کہف ہے، سورہ ناس، سورہ آل عمران، سورہ نساء، جتنے بھی نام ہیں سورتوں کے، یہ نام وہ سورے کے اندر اسی مناسبت سے اگر کوئی چیز آئی ہے تو اسی مناسبت کی وجہ سے وہ نام رکھ دیا گیا. جیسے سورہ کوثر ہے تو اس میں آیا انا اعطینا کل کوثر، تو کوثر کا نام آنے کی وجہ سے اس کا نام سورہ کوثر رکھ دیا گیا. تو لہٰذا اس کا نام جو سورہ بقرہ ہے، بقرہ کے معنی گائے کے آتے ہیں، اور چونکہ اس میں بنی اسرائیل کا گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ موجود ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام بھی سورہ بقرہ رکھا گیا. ہم نے اس کی جو پہلے رکوع کی تلاوت کی، انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم دیکھیں گے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض سورتوں کے شروع میں اس طرح کے لفظ آتے ہیں، جیسے کاف، ہا، یا، عین، صاد، اسی طرح ہا، میم، الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کے معنی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. اس کی بہت سی حکمتیں ہیں کہ جب معنی اس کے متعین نہیں کیے گئے تو اس کو کیوں لکھا گیا، کیوں بھیجا گیا، اس کی بہت سی حکمتیں ہیں. اور بعض لوگوں نے اس کے معنی متعین کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن جو ہمارے جمہور علماء ہے، جو علماء کی جو میجورٹی ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس راز کو چھپا رکھا ہے، اور پھر انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس کو سمجھنا ضروری بھی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی اس کو نہ بھی سمجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ دوسری جگہ تو پوری رہنمائی قرآن میں موجود ہے. تو اس کا جو راز ہے وہ اللہ کو ہی پتا ہے، لیکن ہمیں اس کی تلاوت کرنی، ہمیں اس کا ثواب ملے گا پڑھنے کا. تو یہ جو حروف مقطعات میں سے الف لام میم،
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو قرآن مجید ہے، جو کتاب ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اب دیکھیے، دنیا میں کوئی بھی انسان، چاہے وہ کتنا ہی جینیس ہو، کتنا ہی ماہر ہو، جب وہ کوئی کتاب لکھیں گا، کسی ٹاپک پہ کوئی کتاب لکھیں گا، تو وہ یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلکہ عام طور سے لوگ یہی لکھتے ہیں کہ میں اس کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایک طالب علم ہوں، جو بھی موضوع پہ کتاب لکھتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی خامی اس میں دکھے تو مجھے مطلع کرے تاکہ ہم اگلے ایڈیشن میں وہ خامی کو دور کر دے. لیکن اللہ کہہ رہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ وہی ذات یہ بات کہہ سکتی ہے جس کو اول و آخر کا پورا علم ہے، جس کو ماضی کا بھی پورا علم ہے، مستقبل کا بھی پورا علم ہے. وہی ذات یہ بات کہہ سکتی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو ایک جو اللہ نے کہا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے مضامین میں، اس کے کانٹینٹ میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس کی ہر بات پرفیکٹ ہے، 100% صحیح ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس لیے کہ جب یہ کتاب نازل ہو رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا رہے تھے، تو کافروں نے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ یہ جو قرآن آپ ہم کو سنا رہے ہیں، یہ اصل میں آپ نے کسی سے سنا ہے، کوئی اجمی ہے یا کوئی ایک عیسائی راہب جس کا نام تھا، جس سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، تو اس نے آپ کو یہ سکھایا ہے اور پھر آپ ہم کو سنا رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ جو کتاب ہے، اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ کتاب تم کو سب چیز بتائیں گی. مرنے کے، تم جب پیدا ہونے کے تھے اس کے پہلے کیا معاملہ ہوا، کیوں اللہ نے تم کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، پھر دنیا میں تم کو کیا کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے، پھر مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوں گے، تمام چیزیں کتاب ہم کو بتاتی ہے. آج کل سائنس کا دور ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، سائنس تو ہم کو سب بتا دیتا ہے. سائنس نے بتا دیا دنیا کیسے بنی، بگ بینگ تھیوری کو ایکسپلین کر دیا سائنس نے، تو سب بتا دیتا ہے. حالانکہ ٹھیک ہے، ماضی کا تو سائنس نے بتایا، لیکن بگ بینگ کے پہلے کیا ہوا وہ سائنس کو بھی نہیں پتا. اور پھر ٹھیک ہے، اگر ماضی بتا بھی دیا تو مستقبل میں کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ سائنس ہم کو نہیں بتا سکتا، وہ یہ کتاب بتائیں گی. تو یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور یہ کتاب ہم کو بتائیں گی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. تو اس لیے ہمیں یہ کتاب پڑھنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ کتاب ہم کو مرنے کے بعد کی زندگی، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے بارے میں بتائیں گی. اس کے علاوہ کوئی سورس ہمارے پاس نہیں ہے جو مرنے کے بعد کے حالات کے بارے میں ہم کو خبر کرے. پھر فرمایا ھدی للمتقین، یہ جو کتاب ہے یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو تقوی والے لوگ ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے. اب یہاں پہ دیکھیے، ہدایت کے دو مطلب ہوتے ہیں. بعض لوگ یہ آیت پڑھ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی اگر قرآن سے ہدایت لینا ہے تو قرآن کہہ رہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو پہلے انسان کو محنت کر کے، مجاہدہ کر کے تقوی پہ آنا پڑے گا، تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اس کے بعد یہ ہدایت بنے گی. حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. قرآن مجید اصل میں دو طرح سے ہدایت ہے. ایک جگہ کہا گیا ھدی للناس، کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو لوگوں کے لیے اس طرح ہدایت ہے کہ اس میں تمام چیزیں بتا دی گئی کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے، بتا دیا اللہ نے، صاف صاف اس کے اندر بتا دیا. کوئی غیر مسلم، نان مسلم بھی اگر قرآن پڑھے گا، اس کو بھی اس میں ہدایت ملیں گی کہ بھائی یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے. سیدھا راستہ ہے تو کیوں سیدھا راستہ ہے، غلط ہے تو کیوں ہے، تمام دلائل کے ساتھ، آرگومنٹ کے ساتھ اس میں موجود ہے. تو ایک نان مسلم بھی اس میں سے سیدھا راستہ اور غلط راستے کی تمیز کر سکتا ہے، اس کو فرق کر سکتا ہے. لیکن یہاں پہ جو اللہ نے کہا کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو یہ دوسری طرح کی ہدایت ہے. تو ایک ہدایت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بتا دیا گیا، جیسے آپ کو ایئرپورٹ جانا تھا، آپ نے کسی سے پوچھا بھائی ایئرپورٹ مجھے جانا ہے، راستہ بتا دیجئے، اس نے بتا دیا، آپ یہاں سے ایسا چلے جائیے، رائٹ لیجئے اور لیفٹ لیجئے، پھر سیدھا آپ ایئرپورٹ چلے جائیں گے. اور ایک یہ ہے کہ آپ نے کسی سے راستہ پوچھا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں، اور وہ آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے ایئرپورٹ چھوڑ کے آیا. تو یہاں پہ جو ہدایت ہے یہ وہ والی ہے کہ ایک تو ہم نے ہدایت بتا دی کہ یہ ہدایت ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے.
اور ایک یہ ہے کہ اللہ خود ہاتھ پکڑ کے اس کو ہدایت کے راستے پہ چلاتے ہیں. جیسے ایک جگہ کہا گیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا, جو طلب کرے گا سیدھے راستے کی, اس کو ہم ہاتھ پکڑ کے سیدھے راستے پہ چلائیں گے. تو یہاں پہ جو کہا گیا یہ ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے کہ ہم درس قرآن کی مجلس میں آ رہے ہیں, قرآن سننے کے لیے آ رہے ہیں, تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو چیز ہمارے سامنے آئیں گی, جو اچھی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی, اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہمارے سامنے آئیں گی, جو حکم اللہ کا ہمارے سامنے آئے گا, ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. یہ نیت سے ہم کو حاضر ہونا ہے. تو وہ طلب کے ساتھ اگر ہم بیٹھیں گے تو پھر یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت بنے گا. اگر طلب کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ہم آ گئے بس ٹھیک ہے چلو سنتے ہیں, تو راستہ تو پتہ چل جائے گا لیکن چلنے کی توفیق نہیں مل پائیں گی. چلنے کی توفیق اسی وقت ملے گی جب اندر سے ہم طلب کریں گے, بدلنا چاہیں گے, اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہیں گے, تب ہم کو توفیق ملیں گی. اس کی بھی ایک مثال قرآن میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ کسی نبی نے اللہ سے دعا کی, انہوں نے کئی سالوں تک تبلیغ کی, لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا, لیکن لوگ آ نہیں رہے تھے. تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے, انہیں زبردستی ہدایت دے دے. تو اللہ نے کہا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, کہ کیا ہم ان کو ہدایت دے دے اور یہ ہدایت مانگی نہیں رہے, کیا ہدایت تھوپ دے ان کے اوپر؟ تو ہدایت ہم جب ہی دیں گے جب یہ طلب کریں گے, جب یہ مانیں گے. تو سب سے پہلی چیز ہے ہم طلب کے ساتھ یہاں بیٹھے, تبدیلی کی نیت سے یہاں بیٹھے, عمل کی نیت سے یہاں بیٹھے, تو انشاءاللہ جو رہنمائی ہم کو ملیں گی اس سے ہم کو اس پہ چلنے کی بھی توفیق اللہ کی طرف سے انشاءاللہ ہم کو ملیں گی. تو یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور پھر بتائے کہ متقی کون لوگ ہیں اللہ کے نزدیک؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقی وہ ہے جو اللہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, ایسی دنیا جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے. غیب کو جیسے انگلش میں انسین کہیں گے, کہ انسین چیز ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, جیسے خدا کی ذات, برزخ کا میدان, آخرت کا معاملہ, جنت جہنم, یہ سب چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, ہمارے لیے یہ انسین ہے, غیب ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. تو یہ ہے غیب پر ایمان لانا, کہ جو چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے, آپ نے چھوا نہیں ہے, آپ نے ٹچ نہیں کیا, پھر بھی اس کے اوپر ایمان لانا. تو ایمان والوں کی, متقیوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں, انسین چیزوں پر ایمان لاتے ہیں, بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. یہ پہلی صفت ہے. ابھی ہمارا جو موجودہ نظام تعلیم ہے, ایجوکیشن سسٹم ہے, اور جو سائنس کا جس اعتبار سے ڈیولپمنٹ ہوا ہے, اس میں ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو چیز, جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں, چھو سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں, وہی چیز موجود ہے. جس کو ہم چھو نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, اس کا وجود یقینی نہیں ہے. لہذا جو مرنے کے بعد کی چیز ہے اس پہ انسان کو زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے. جو دنیا میں چیزیں ہیں اس کو زیادہ توجہ دینا چاہیے, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, زیادہ اہم ہے. حالانکہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی زیادہ اہم ہے, یہ تو ایک آزمائش کی زندگی ہے. لیکن سائنس میں اور موجودہ نظام تعلیم میں بتایا جاتا ہے کہ اینی تھنگ یو کین ناٹ سی اور ٹچ ڈز ناٹ ایگزسٹ. مطلب کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ چھو نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, وہ ایگزسٹ نہیں کرتی, وہ اس کا وجود نہیں ہے. حالانکہ اس متقیوں کی پہلی صفت یہ بتائی جا رہی کہ یؤمنون بالغیب, وہ انسین چیزوں پر ایمان لاتے ہیں, غیب پر ایمان لاتے ہیں. پھر فرمایا وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اسلام میں توحید کے بعد, ایمان لانے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ نماز ہے. ایک انسان اگر اسلام قبول کر لے, اللہ کو ایک مان لے, رسول کی رسالت پر ایمان رکھ لے, لیکن اگر نماز قائم نہ کرے تو گویا کہ اس نے زبان سے تو اقرار کیا لیکن اپنے عمل سے یہ ثابت نہیں کیا کہ میں مومن ہوں, میں مسلمان ہوں. چونکہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اور ایک کافر کے درمیان نماز جو ہے یہ باؤنڈری کی طرح ہے, ایک حد کی طرح ہے. جیسے دو ملکوں کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے کہ اگر جو سرحد کے ادھر ہے وہ یہ ملک ہے, جو سرحد کے ادھر رہتا ہے وہ ملک ہے. تو مسلمان اور کافر کے درمیان جو باؤنڈری ہے وہ نماز ہے. یعنی جو نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ مسلمانوں کی کیٹیگری میں ہے, جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا وہ باؤنڈری کے اس پار ہے, وہ کافروں کی کیٹیگری میں ہے.
تو نماز سب سے زیادہ اہم ہے سب عبادتوں سے. جتنی بھی عبادتیں ہیں, حج ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, اس میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ نماز ہے. اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی حالت میں معاف نہیں ہے. دوسری عبادتیں تو ایسی ہے, جیسے حج ہے وہ مالداروں پر فرض ہے, زکوٰۃ ہے مالداروں پر, صاحب نصاب پر فرض ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے, اس میں بھی اگر کوئی بیمار ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے, بعد میں قضا کر لے. سفر میں کوئی ہے, روزہ چھوڑ سکتا ہے, بعد میں قضا کر لے. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے. اگر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے کھڑے ہو کے پڑھے, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھے. خدا نہ خواستہ ایسی کنڈیشن کسی کی ہو گئی کہ وہ نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے, نہ پیر ہلا سکتا ہے, نہ کمر ہلا سکتا ہے, تو اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. فقہ نے لکھا ہے کہ اس کو آنکھ کے اشاروں سے نماز پڑھنا ہے, کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. تو متقیوں کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے, کسی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑتے. اور پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں, غریبوں کا خیال رکھتے ہیں, یتیموں کا, مسکینوں کا, ضرورت مندوں کا خیال رکھتے ہیں, ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں. یہ بھی ایک متقی کی اہم صفت ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو نظام بنایا اس میں کچھ غریب ہے, کچھ امیر ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. تو جو مالدار لوگ ہیں جن کو اللہ نے عطا کیا ہے, مال و دولت دی ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ضرورت مندوں کا خیال رکھے. بعض مرتبہ جب مالداروں سے بات کہی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو غریب ہے, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ خود اپنی حالت کا ذمہ دار ہے, اس نے کمایا نہیں, کوشش نہیں کی, اس لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو ہم کیوں اس کی مدد کریں. حالانکہ یہ غلط تصور ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ چاہتا تو تم کو بھی غریبوں کی کیٹیگری میں ڈال دیتا. یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے کسی کو دیا, کسی کو نہیں دیا. ایک انسان دن بھر محنت مزدوری کر کے 500 روپے کماتا ہے, ایک انسان ایک میٹنگ کر کے, ایک سائن کر کے 100 کروڑ روپے کما لیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ ایکسپرٹیز جو دی گئی اللہ نے دی. اب 100 کروڑ کمانے والے کا ذمہ داری یہ ہے کہ غریبوں کا خیال رکھے. تو یہ سمجھنا کہ ان کی غلطی ہے, انہوں نے محنت نہیں کی اس لیے وہ نہیں کما پائے, یہ غلط تصور ہے. صحیح تصور یہ ہے کہ یہ اللہ نے بنایا. اللہ نے غریب کو غریب بنایا, امیر کو امیر بنایا. اب امیر کو جب بنایا گیا امیر, تو اب امیر کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو اللہ کا شکریہ ادا کرے اس پہ کہ اللہ نے مجھے مال و دولت سے نوازا, اور دوسرا غریبوں کا اس میں سے حق نکالے. یہ امیر کی ذمہ داری. تو متقی کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. پھر آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, اور متقی کیا کرتے ہیں کہ تم اے نبی آپ کے پہلے جتنی بھی نبیوں پر جو اللہ کا پیغام نازل ہوا, جو کتابیں نازل ہوئی, تورات, انجیل, زبور, جو بھی کتابیں نازل ہوئی, یہ ان پر بھی ایمان لاتے ہیں, ان کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں, اور جو تم پر نازل ہوا, آپ پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں, جو قرآن مجید ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ نے کہا کہ تم سے پہلے نبیوں پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں, اور آپ پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ اب آپ کے بعد جو آئیں گے اس پر بھی ایمان لائیں گے. تو یہاں سے مفسرین نے ختم نبوت کا تصور بھی نکالا کہ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے. اس لیے کہ اللہ نے یہ کہا کہ تم سے پہلوں پر ایمان لاتے ہیں اور تم پر ایمان لاتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ تم پر اور تمہارے بعد جو آئیں گے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں, ایسا نہیں کہا. تو اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گا, کوئی پیغام نہیں آئیں گا, کوئی کتاب نہیں آئیں گی. اس سے ختم نبوت کا بھی ثبوت ہم کو ملتا ہے. پھر آگے کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں. اب یہ بہت اہم پوائنٹ ہے یہاں پر کہ ایمان غیب کے بارے میں اللہ نے کہا کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں, یعنی اللہ پر ایمان لاتے ہیں, رسالت پر ایمان لاتے ہیں, لیکن آخرت کے بارے میں کہا کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب ایمان لانے اور یقین لانے میں تھوڑا سا فرق ہے. ایمان تو یہ ہے کہ ہم نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے, ہم نے مان لیا. اور یقین ہوتا ہے کہ اس کے استحضار کے ساتھ زندگی گزارنا, کہ مجھے مرنا ہے, آخرت کا مرحلہ پیش آنا ہے, مجھے اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے, اس کو یقین رکھنا اور اسی کے استحضار کے ساتھ, اسی کی یاد دہانی کے ساتھ زندگی گزارنا. اب آپ دیکھیے اسلام کے جو 3 بنیادی عقائد ہے,
توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، رسالت یعنی رسول اللہ کی نبوت کو ماننا، اور تیسرا آخرت مطلب مرنے کی بعد کی زندگی کو ماننا. تو اس میں سے جو تینوں چیزیں ہیں، اس میں سب سے مؤثر، سب سے طاقتور جو چیز ہے وہ آخرت ہے. اس لیے کہ انسان اللہ کو ایک ماننے کے بعد بھی گناہ کر سکتا ہے. آپ دیکھیے بہت سے مسلمان بھائی اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن گناہ کر رہے، نمازیں ان کی قضا ہو رہی ہے، وہ کسی کا حق مار رہے ہیں، تجارت میں حرام حلال کی تمیز نہیں کر رہے، ہے نا، جھوٹ بول رہے، کر رہے اللہ کو ایک ماننے کے بعد. اسی طرح نبوت کی رسالت مان رہے لوگ، لیکن رسالت کا مطلب ہم نے اب کیا لے لیا کہ عید میلاد النبی کے جلسے کرو، ڈی جے بجاؤ، حضور کے لیے نعت پڑھو، یہ رسالت کا مطلب ہم نے لے لیا. تو اس سے بھی عمل کی توفیق ہم کو نہیں ہو رہی. تیسری جو چیز ہے آخرت پر یقین، یہ سب سے زیادہ مؤثر ہے انسان کو عمل کروانے کے لیے. کہ جب ایک انسان کے دل میں یہ استحضار ہمیشہ رہے گا کہ بھائی مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہے، تو وہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گا، تجارت میں جھوٹ نہیں بولیں گا، حرام سے پرہیز کریں گا، اپنے بھائی کو دھوکہ نہیں دیں گا، سوچیں گا کہ مرنے کے بعد مجھے جواب دینا ہے. تو جتنا آخرت کا یقین مضبوط رہے گا اتنا گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، اتنا انسان نیک راستے پہ چلیں گا، اس کے لیے چلنا آسان ہوگا. تو اس لیے کہا گیا آخرت پر یقین رکھتے ہیں. غیب کا تو کہا کہ ایمان لاتے ہیں، لیکن آخرت پر یقین رکھتے ہیں. مطلب مجھے بس ابھی مرنا ہے، کب میری موت آ جائے مجھے پتہ نہیں، اور جیسی میں مروں گا مجھے حساب کتاب دینا ہے کہ تو نے تجارت کیسے کی، تو نے اس کو دھوکہ کیوں دیا، تو نے یہ کام کیوں کیا، تو نے جھوٹ کیوں بولا، فوراً مجھ سے ہوگا. اس لیے انسان اس سے بچے گا. تو آخرت کا یقین جتنا مضبوط ہوگا، جتنا اس کا استحضار ہوگا، اتنا گناہوں سے بچنا انسان کے لیے آسان ہوگا. اس لیے اس کو الگ سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. پھر کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور پچھلے نبیوں کو جو پیغام دیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنی رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. تو یہ لوگ ہدایت پر ہے. ابھی دیکھیں سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا کی تھی نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. تو یہاں پہ اللہ نے بتا دیا کہ ہدایت پہ یہ لوگ ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، یہ لوگ ہدایت پر ہے. تو ہم گویا کہ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو گویا کہ آپ ہدایت پر ہے. یہاں پہ دو اہم بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہدایت پر ہے یہ لوگ، یہ کام کرنے والے، اللہ نے اس کا وہ کنفرم کر دیا کہ یہ ہدایت ہے. دوسرا کہا کہ من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر ایک انسان کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق ہو رہی ہے، وہ اچھی زندگی گزار رہا ہے، تو اس پہ اس کو گھمنڈ بھی نہیں کرنا ہے، تکبر بھی نہیں کرنا ہے کہ بھائی میں تو بڑا دیندار ہوں، یہ ہمارے فلاں دوست ہے وہ تو اتنے دیندار نہیں ہے، وہ شادیوں میں رسم رواج کرتے، ہم تو نہیں کرتے، ہم تو سنت طریقے پہ شادی کرتے، ہم تو، یعنی اس پہ گھمنڈ نہیں کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، بلکہ اس پہ بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ نے مجھ کو توفیق دی. بہت سے لوگ ہدایت پہ نہیں ہے، میں ہدایت پر ہوں، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کے رحم و کرم سے ہے. تو اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، عجب نہیں کرنا ہے. آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھوں گا جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں دوسروں کو گرا کے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو نماز پڑھتے نہیں ہے، یہ تو دین کا کام کرتے نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ہم تو کرتے ہیں. تو تکبر نہیں کرنا، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے. تو کہا گیا یہ جو ہدایت پر ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور پھر یہی لوگ کامیاب ہے. عربی زبان میں کامیابی کے لیے فازہ کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن فازہ کے معنی ہوتے ہیں صرف کامیاب ہونا. جیسے کوئی امتحان میں کامیاب ہو گیا، کوئی کسی اور انٹرویو میں کامیاب ہو گیا، اس کو کہتے ہیں فازہ. اور افلاح، مفلحون کہتے ہیں ایسی کامیابی جو دونوں جہاں میں ہو. گویا کہ جو یہ کام کر رہا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے کہا جاتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرما رہے. اصل میں ہم اس کے اندر 1 سے 20 تک، آیت نمبر 1 سے 20 تک کی تفسیر ہم دیکھیں گے. تو اس میں 3 لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہے، 3 کیٹیگری کے لوگ. اور عام طور سے دنیا میں 3 کیٹیگری کے لوگ ہی ہوتے ہیں. جب بھی کوئی نبی کا پیغام آتا ہے تو اس کو ماننے نہ ماننے کے اعتبار سے
تین طبقے میں، تین گروہ میں لوگ بٹ جاتے ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہوتا ہے جو نبیوں کے پیغام کو مان لیتا ہے، جو ایمان والا کہلاتا ہے۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو انکار کر دیتا ہے، نبیوں کے پیغام کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، تو وہ کافر کہلاتا ہے۔ اور ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو درمیان میں چلتا ہے، مطلب ظاہر میں تو ایمان لا لیتا ہے، نبی کے پیغام کو مان لیتا ہے، لیکن دل میں نفرت رکھتا ہے۔ وہ منافقین کا گروہ ہے کہ ظاہر میں تو ایمان لا لیے لیکن دل میں نفرت رکھتے ہیں، دل میں شک و شبہ رکھتے ہیں۔ تو تین کیٹیگری کے لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ تو پہلا جو ذکر آ گیا یہ مومنین کا آ گیا، جو مومنین ہے، متقی ہے، ان کا ذکر آیا۔ اب کافروں کا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی جو کافر ہو گئے آپ کے میسج کا، جنہوں نے انکار کیا، اس کو ریجیکٹ کیا، ان کے لیے اب برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کی کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، اور ان کے لیے دردناک سخت عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو ایسے لوگ کہ جن کو اللہ کے نبی نے اپنا پیغام سنایا، اللہ کی بات سنائی، اور وہ حق درمی کے ساتھ اس کو ریجیکٹ کر رہے۔ ریجیکٹ کرنے والے بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ کہہ رہے کہ بھائی ہمارے آبا و اجداد، ہمارے جو بزرگ تھے وہ تو یہ خدا کو مانتے تھے، ہم تمہارے خدا کو کیسے مانیں، ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ حق دھرمی کرنے والے، مطلب بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اس کی بات نہیں ماننا ہے، اس سے ہم کو نفرت ہے، اس کے سامنے ہم کو نہیں جھکنا ہے، حالانکہ بات میں اس کے دم ہے، بات میں ریالٹی ہم کو دکھ رہی ہے لیکن ہم کو نہیں ماننا ہے۔ تو یہ جو حق دھرم لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، آپ ان کو سمجھائے یا نہ سمجھائے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں پہ ہم نے پردہ ڈال دیا ہے، ان کے کانوں پر، ان کی سماعت پر، ان کی بصارت پر ہم نے مہر لگا دی، اب یہ ماننے والے نہیں ہے۔ تو یہ ایسے کافروں کے بارے میں جو حق دھرمی سے اسلام کو ٹھکراتے ہیں، یہ سب کافروں کے بارے میں نہیں ہے۔ جو لوگوں کو علم نہیں ہے، یا جو اپنی نا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اگر غلطی کر رہے تو ان کو تو دعوت دی جائیں گی، ان کو سمجھایا جائے گا، اور اللہ نے اگر توفیق دی تو وہ قبول بھی کریں گے۔ پھر اس کے بعد منافقین پہ اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ اب اس میں دو تین کیٹیگری ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ تو اس لیے ایمان لے کے آ گئے تھے کہ ہم اسلام میں رہ کر، مسلمان بن کر اسلام کو نقصان پہنچائیں گے، جو یہودیوں کے ایجنٹ کی طرح تھے، ہے نا۔ تو ان کا تھا کہ ہم اسلام تو لے آتے ہیں لیکن مسلمان ہو کے اب اسلام کو نقصان پہنچائیں گے، یہاں کی خبریں ہم آپ کو دیں گے تاکہ آپ ان کے اوپر حملہ کریں، ان کو کمزور کر سکے۔ یہ ایک کیٹیگری تھی۔ ایک منافقین کی کیٹیگری یہ تھی کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم اسلام میں اس سے داخل ہو جاتے ہیں چونکہ اب اسلام بڑھ رہا ہے، مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آ رہا ہے، اور آگے بھی ابھی حالات ایسے دکھ رہے ہیں کہ آگے اب مسلمانوں کا ہی قبضہ ہونے والا ہے، دنیا پر یہی راج کریں گے، تو اب دولت اور مال ان کے پاس ہی آنے والی ہے، تو لہٰذا اس لیے اسلام میں داخل ہو گئے کہ چلو بھائی ادھر رہنے میں فائدہ نہیں ہے، یہ ادھر رہنے میں فائدہ ہے۔ تو یہ بھی منافق ہی ہے۔ اچھا، دوسری بات، یہ جو منافقین کا تذکرہ ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تھے ان کا تذکرہ ہے، لیکن قرآن مجید میں جتنے بھی لوگوں کا تذکرہ ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ انہی کے لیے ہے۔ یہ اس میں ہم اپنے آپ کو ٹٹول سکتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی وہ صفات تو نہیں ہے، ہمارے اندر بھی وہ چیز تو نہیں ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس پہ فائدہ ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، فائدہ نہیں ہے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ جیسا بعض لوگ کا مزاج ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی سنت ان کو بتائی جائے تو وہ اتنا متاثر نہیں ہوتے، اس پہ عمل کی کوشش نہیں کرتے، لیکن ان کو اگر ایسا بتایا جائے کہ سائنس نے بھی اس کا فائدہ بتایا ہے، سائنس نے بتایا کہ ایسا کرنے سے یہ فائدہ ہوگا، تو پھر ان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے اور ان سے محبت کرنے یعنی کہ کمی کی دلیل ہے کہ بھائی سنت کی وجہ سے تو آپ نے عمل نہیں کیا، جب آپ نے دیکھا کہ سائنسداں اس کا فائدہ بتا رہے تب آپ نے عمل کیا، تو گویا کہ آپ کو رسول اللہ سے وہ محبت نہیں ہے، سنت کا وہ احترام آپ کے دل میں نہیں ہے، تو آپ کو اپنے مزاج کو تبدیل کرنا ہے، آپ کو صرف اس لیے عمل کرنا ہے کہ یہ سنت ہے، اب سائنس میں اس کا فائدہ بتایا جائے یا نہ بتایا جائے ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم کو تو اس پہ عمل کرنا ہے، یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔
پھر اللہ کہہ رہے کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کے آئے لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آئے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ بھئی ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا، ہم نے بتا دیا کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ہم مسلمان تو نہیں ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے کہ یہ اصل میں اللہ کو اور ایمان والے کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ یہ ایسی حرکت کر کے اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے، اس لیے کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ تو گویا کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ اور ان کے دل میں مرض ہے، یعنی نفاق کا، منافقت کا، ہیپوکریسی کا مرض ان کے دل میں آ گیا ہے، اور اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جب انسان گناہوں میں پڑتا ہے، غلط کاموں میں پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور ڈھیل دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جتنا کرنا ہے کر لے، پھر ہم تیری پکڑ کریں گے، تو اور اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں۔ تو اگر کسی کو ڈھیل مل رہی ہے، اگر وہ غلط کام کر رہا ہے، کسی پہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور اس کو ڈھیل مل رہی ہے، لوگوں کا سپورٹ مل رہا ہے، تو وہ ہرگز اس دھوکے میں نہ رہے کہ میں صحیح ہوں، اس لیے کہ مجھے لوگوں کا سپورٹ ہے، مجھے ڈھیل مل رہی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اور پھر سخت اس کی پکڑ کی جائیں گی۔ تو کبھی دھوکے میں نہ رہے۔ اگر آپ غلط کام کر رہے تو اس سے آپ بچ جائے، اگر آپ ظلم کر رہے تو اس سے آپ باز آ جائے، چاہے کتنے ہی لوگ آپ کے ساتھ ہو، آپ کتنے ہی آپ کا سپورٹ کیا جا رہا ہو، پھر بھی آپ اس سے بچے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اور پھر اللہ سخت آپ کی پکڑ کریں گے۔ یہاں پہ بھی ہم کو یہ بتایا گیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، یعنی وہ کیا کرتے تھے، منافق تھے، تو مسلمانوں کو بھی شک و شبے میں ڈالتے تھے کہ دیکھو یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے یہ کہتے تھے، اب یہ کہہ رہے، اس میں کیا حکمت ہوں گی؟ دیکھو ابھی ہمارے درخت میں کھجور کا درخت ہے، ابھی کاٹنے کا ٹائم ہے، اور رسول کہہ رہے کہ غزوے میں چلو سب چھوڑ دو، اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارے کھیتی باڑی ضائع ہو جائیں گی۔ اس طرح سے مسلمانوں میں شک و شبہ ڈالتے تھے اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، تو اس طرح سے ایک سوسائٹی میں فساد پھیلاتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے، ہم تو لوگوں کو صحیح بات بتا رہے، ہم تو اچھی بات سمجھا رہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو مصلح ہیں۔ پھر آگے اللہ نے کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جب تم ایمان لاتے ہی ہو، جب تم مسلمان ہو، تو آپ ان کے جیسا ایمان لے کر آؤ جو یہ لوگ ایمان لے کر آئے، جو صحابہ کرام ہیں، ان کے جیسا آپ ایمان لے کر آؤ، صحیح ایمان لے کر آؤ۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کے جیسا ایمان لے کر آئے؟ یعنی یہ جو بیوقوف لوگ ہیں، نعوذ باللہ صحابہ ہے، یہ ایمان لے کر آئے، پھر اس کے بعد اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنی تجارت کو چھوڑ دیا، سب نقصان اپنا کر لیا، اور بس دین کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اپنی جانیں گنوا رہے۔ تو یہ بیوقوف لوگ ہیں، تو ان کے جیسا ہم ایمان لے کر آئے، ہم تو ایمان لے کر آئیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے، بس اسلام کے جو فائدے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، نقصان میں ہم شریک نہیں ہوں گے۔ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کر دیا۔ تو حالانکہ اللہ کہہ رہے کہ یہ بیوقوف ہے، اصل تو بیوقوف یہی ہے کہ دنیا میں بظاہر ان کو فائدہ مل گیا، لیکن آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اکیلے میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، مطلب اپنے آقاؤں سے، یہودیوں سے اور کفار سے ملتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ایک ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک دل لگی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اور تم کو اللہ نے ایک ڈھیل دے رکھی ہے کہ ٹھیک ہے تم کو کرنا ہے کر لو، لیکن تم سخت تمہاری پکڑ ہوں گی۔ پھر کہا کہ انہوں نے ایک غلط سودا کیا، مطلب ہدایت کے بدلے ضلالت، گمراہی کو انہوں نے لے لیا، اور ان کی تجارت ان کو فائدہ نہیں دیں گی۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی، اور آگ جلانے کے بعد جو آگ سے روشنی ملتی تھی، جو فائدہ اٹھا سکتا تھا، وہ اٹھانے کے پہلے اللہ نے اس کی بصارت چھین لی۔ تو آگ نے تو روشنی کر دی، لیکن اس کی آنکھ اللہ نے چھین لی، اس کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو مطلب جو ہدایت آئی جس سے مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا، وہ لوگوں نے اس ہدایت کو قبول کیا، مسلمان ہوئے، لیکن ان کا دل کا نور اللہ نے چھین لیا، جس کی وجہ سے مسلمان ہو کے بھی یہ منافق ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اسی طرح ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے کہ ایک ایسی بارش ہے کہ جس میں بجلی ہے، کڑک ہے، اور ایک ایسا شور ہے کہ انسان اپنی کانوں میں انگلی ڈال دیتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس سے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ تو ایسی بارش میں، جو اندھیری بارش ہے جس میں روشنی نہیں ہے، تو اس میں ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب روشنی آتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب روشنی ختم ہو جاتی تو رک جاتے ہیں۔ مطلب یہ بتانا چاہ رہے اللہ تعالیٰ جب یہ اسلام میں داخل ہوئے
تو یہ ایسا کرتے ہیں کہ اگر اسلام میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے, مطلب مال غنیمت بانٹا جا رہا ہے, تو مال غنیمت بانٹا جاتا ہے تو فوراً آ جاتے ہیں لینے کہ ہم کو بھی ہمارا حصہ دو, ہم بھی مسلمان ہیں. اور جب جنگ پہ جانے کی بات ہوتی ہے, مجاہدے کی بات ہوتی ہے, قربانی سیکریفائس کی بات ہوتی ہے, تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں ہم بیمار ہیں, ہم نہیں جا سکیں گے. تو یہ ایسا یہ لوگ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اور اللہ اگر چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس میں منافق کا الگ الگ طرز بتایا گیا کہ اس طرح سے منافقت کرتے ہیں. لیکن میں اس بات کو کہوں گا کہ ہم کو بھی اس میں اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ کہیں وہ منافقت کی صفت ہمارے اندر تو نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ رسول کے دور میں جو تھے ان کے لیے, یہ ہمارے لیے بھی ہے. اگر ہمارے اندر بھی یہ صفت ہے تو ہم کو اس سے بچنا ہے. اور جو متقیوں کی جو صفت بتائی گئی, جن کو اللہ نے کہا کہ یہ ہدایت پر ہے, وہ صفت ہم سب کو اختیار کرنا ہے. اور کافروں کی جو صفت ہے اس سے بھی ہم کو بچنا ہے. تو اس میں یہ 1 سے 20 آیت ہے, آیت نمبر 1 سے 20 تک ہے. اس میں 3 کیٹیگری اللہ نے بتائی, ایک مومنوں کی, ایک کافروں کی, اور تیسرے منافقین کی. تو یہ 3 کیٹیگری ہمیشہ رہیں گی لوگوں میں. اللہ کے پیغام کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں یہ 3 کیٹیگری رہیں گی. اب اس کے بعد انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے ہم کور کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تینوں جو کیٹیگری کے لوگ ہیں پھر ان کو ایک دعوت دے رہا ہے, کیونکہ ابھی مرنے کے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, ابھی بھی آپ چینج ہو سکتے ہیں. تو پھر سے ایک اللہ کھلی دعوت ان کو دے رہا ہے. وہ دعوت کیا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کو کور کریں گے. یہ آج کے دور کے جو نان مسلم لوگ ہیں جن تک ہم نے ابھی تک پیغام پہنچایا نہیں ہے, یعنی بائی برتھ ان کو پیدا ہونے سے لے کے آج تک کبھی پیغام پہنچا ہی نہیں ان تک, تو کیا ان کو کافر کہنا ٹھیک ہے؟ نہیں, کافر تو ان کو کہیں گے, لیکن یہ جو کافر کی کیٹیگری آئی ہے کہ ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے اور آنکھوں کے سامنے پردہ ہے, تو وہ کیٹیگری میں تو وہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کافر تو ہوں گے. اصل میں کافر کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنے والا, تو وہ اللہ کا انکار کر رہے, اللہ کو مان نہیں رہے. تو اب آپ کہیں گے کہ بھائی ان تک تو پیغام پہنچا نہیں, تو پھر ہم کس طرح سے ان کو کافر کہیں؟ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح بنایا ہے, جس طرح مزاج بنایا ہے, انسان کی جو ضروریات ہے, جیسے کھانا پینا اس کی ضرورت ہے, کپڑے پہننا اس کی ضرورت ہے, اسی طرح اپنے خدا کو پہچاننا, اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا, اپنے کریٹر کو پہچاننا, یہ بھی اس کی اندر کی ضرورت ہے. یہ انسان اس کی کوشش کرتا ہے. اب دیکھیے جو کافر لوگ ہیں وہ تو سب کی کوشش کرتے ہیں, کھانے پینے کا اپنا انتظام کرتے ہیں, کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں, گھر کا انتظام کرتے ہیں. تو پھر اس نے اس کی کوشش کیوں نہیں کی کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے, اس کو پہچاننے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ جب کافر, اگر قیامت کے دن اللہ پوچھیں گا تو نے میرے پر ایمان کیوں نہیں لایا, اگر کافر کہیں گے کہ میں اس لیے ایمان نہیں لایا کہ میرے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو اللہ ہے, تو میرا رب ہے, کسی نے مجھ کو بتایا نہیں, تو یہ عذر اس کا قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ بولیں گے تو نے کھانے پینے کے لیے کوشش کی, ہاں کی, تو نے گھر بنانے کے لیے کوشش کی, تو نے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے کوشش کی, محنت کی, ہاں کی, تو پھر مجھے تلاشنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اگر تو مجھے تلاشنے کی کوشش کرتا تو ضرور میں تجھ کو ہدایت دیتا. تو دنیا میں لگ گیا, دنیا پرستی میں لگ گیا, مجھے تلاشنے کی کوشش نہیں کی, اس لیے تیرے کو ہدایت نہیں ملی. تو یہ عذر نہیں چلیں گا. ہاں, مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ کافروں تک اپنی بات پہنچائے, اللہ کا پیغام پہنچائے. اگر وہ مانے نہ مانے ان کا مسئلہ ہے, لیکن اگر کسی کافر تک بات نہیں پہنچی پھر بھی وہ اکاؤنٹیبل ہے, پھر بھی اس سے سوال ہوگا کہ تو نے کیوں ایمان نہیں لایا. اس لیے کہ اس کے اندر اللہ نے وہ صفت رکھی, اس نے دبا دیا اس کو, لیکن اس کے اندر تھی. اب مثال کے طور پہ کوئی ایمان والا ہے, اب مسلمان ہے, ایک گاؤں میں رہتا ہے لیکن مسلمان ہے, لیکن نہ وہ کبھی نماز پڑھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے. اب اس سے بولیں گے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا, قرآن کیوں نہیں پڑھتا, تو وہ کہیں گا ہمارے محلے میں, ہمارے گاؤں میں کوئی مولوی صاحب نہیں ہے, تو اس سے میں نے قرآن نہیں پڑھا, اس سے میں نے نماز نہیں سیکھی. تو کیا اس کا عذر چل جائے گا؟ نہیں چلے گا. کہ بھائی تیرے گاؤں میں اگر کوئی مولوی صاحب نہیں تھے, عالم صاحب نہیں تھے, تیرا کام تھا دوسرے گاؤں میں جا کے قرآن سیکھتا, نماز سیکھتا اور نماز پڑھتا, یہ اس کو کہا جائے گا, اس کا عذر نہیں مانا جائے گا. تو اسی طرح کافروں کا بھی عذر یہ نہیں مانا جائے گا کہ ہم کو ہمارے تک کس نے پیغام نہیں پہنچایا, اس لیے کہ ان کے اندر وہ چیز رکھی گئی ہے, اللہ نے رکھی ہے کہ تم اپنے خالق کو پہچانو, تم معلوم کرو کہ میں کیوں پیدا ہوا, کس نے مجھ کو پیدا کیا, دنیا میں میرا کام کیا ہے, مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوں گا, یہ کوشش کرو. اور پھر اگر جو کوشش کرے گا, جیسے آ گیا کہ اس کو ہدایت ضرور ملیں گی. ہاں, مسلمانوں کی ذمہ داری ہے
کہ ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم نے پہنچانے کی کوشش نہیں کی. ابھی آگے جو اگلے ہفتے جو درس ہوگا اس میں یہی بات آئیں گی, یہ جو ابھی کہ ان تک کیسے پہنچانا ہے, کیونکہ اللہ نے سب کو دعوت دی ہے. یا ایھا الناس کہا, اے لوگوں, پورا ایک پیغام اللہ نے دیا ہے جو آگے آئیں گا ابھی انشاءاللہ. جو لوگ ابھی مسلمان ہو گئے پر وہ پھر بھی درگاہ جا رہے ہیں, تو وہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مدد مانگ رہے, تو کیا ان کو مسلمان کہنا ٹھیک ہے؟ ہاں, بہت اچھا سوال کیا انہوں نے کہ جیسے بہت سے لوگ جو ایمان میں تو داخل ہو گئے لیکن اس کے باوجود درگاہ پہ جاتے ہیں, جو بزرگوں کی درگاہ ہے, اور پھر وہاں پر جا کے ان سے مدد مانگتے ہیں, سجدہ بھی کرتے ہیں. تو بچے کا سوال ہے کہ کیا پھر ان کو ایمان والا کہنا صحیح ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ درگاہ پہ جاتے ہیں تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں تو ہم وہاں پر اللہ سے ہی مانگتے ہیں, مطلب ان کا یہ دعویٰ ہے. اب وہ کرتے کیا ہے, ان کے علماء کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم مانگتے تو اللہ سے ہے لیکن بزرگوں کے طفیل میں مانگتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے, اس لیے ہم ان کی درگاہ پہ جا کے مانگتے ہیں کہ یہاں جا کے مانگیں گے تو اللہ ہماری قبول کریں گا. اور دوسرے لوگ جو سجدہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سجدہ اصل میں جیسے اللہ کے لیے جو سجدہ کیا جاتا ہے ویسا سجدہ نہیں کرتے, ہم ان کی تعظیم میں سجدہ کرتے ہیں. مطلب یہ بڑے بزرگ تھے, اللہ والے تھے, اس لیے ان کو سجدہ کرتے ہیں. تو یہ ان کا دعویٰ ہے. اگر وہ یہ دعوے میں صحیح ہے تو پھر ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے, غیر مسلمان نہیں کہیں گے. ہاں یہ ہے کہ گنہگار مسلمان کہیں گے, فاسق و فاجر کہیں گے. اس لیے کہ جو سجدہ تعظیمی ہے, مطلب تعظیم کی وجہ سے سجدہ کرنا, یہ حرام ہے, یہ شرک نہیں ہے. مطلب گناہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن شرک نہیں ہے. پہلی امتوں میں